ہاں، سوال یہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام جمہوریت کے راستے سے نہیں آ سکتا، اس لیے ڈیموکریسی پر ریلائے کرنا یہ اسلامی تحریکات کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں الٹی بات ثابت ہوئی ہے۔ بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ اسلامی تحریکات کے لیے جمہوریت کا آپشن کھلا ہوا ہے، اور اس آپشن سے بھی وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں اور سماج کو، سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ کہ جو کچھ مصر میں ہوا، حکومت بنی تو کس راستے سے بنی؟ جمہوریت کے راستے سے ہی بنی۔ ٹھیک ہے، اب دنیا کی سوچ اور خود معاشرے کی سوچ آنن فانن نہیں بدل سکتی، کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا اور سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ گریجولی تبدیلی آئے گی، تبدیلی کے لیے ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ تو پہلے ایک سچویشن وہ تھی کہ جب الجیریا میں وہاں کی اسلامی تحریک کو کامیابی ملی تو 1 منٹ کے لیے بھی کوئی اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ساری دنیا کا اوپینین گویا اس اسلامی تحریک کے خلاف تھا۔ لیکن اب وہاں سے ہم نے سفر شروع کیا، چند برسوں کے بعد، 20-25 برس کے بعد آج سچویشن یہ ہے کہ آج دنیا کی بہت بڑی تعداد اور رائے عامہ کا ایک بڑا حصہ وہ اسلامی تحریک کی حکمرانی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1 سال تک حکومت چلی ہے کامیابی کے ساتھ، اور اب جو اس حکومت کو زوال ہوا ہے اور ملٹری نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کی رائے عامہ ملٹری کے اس عمل کو پسند کر رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک، آپ نے بیانات دیکھے کہ یورپ کے کئی ممالک نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے، اسرائیل نے، اور اس کی تائید کی ہے تو ان کے مفادات ہیں، اور عرب ممالک، سعودی عرب نے اور ایمریٹس نے، کویت نے اس کی تائید کی ہے، تو وہ خود ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں مطلق العنان حکومتیں قائم ہیں، تو ان کے اوپینین کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے جمہوری ملکوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس عمل کو سخت ناپسند کیا ہے۔ تو یہ بڑی تبدیلی ہے، بڑا چینج ہے کہ 1 سال تک حکومت چلی ہے اور اب حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو دنیا کی رائے عامہ کا ایک بڑا حصہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ آئندہ اور موقع باقی ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے، دوبارہ انتخابات ہوئے، تو دوبارہ اخوان آ سکتے ہیں۔ ترکی میں ایک سچویشن تو یہ تھی کہ جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم عدنان مینڈریس نے جب اسلامی بنیادوں پر اصلاحات لانے کی کوشش کی تو ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، فوج نے بغاوت کر دی، اور ساری دنیا نے ایک طرح سے اس عمل کو پسند کیا۔ اور اس کے مقابلے میں آج سچویشن یہ ہے کہ اسلام پسند عناصر کے ساتھ حکومت نے 10 سال کامیابی کا سفر طے کیا ہے، اور پوری دنیا کا اوپینین ان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ الٹا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں آ سکتا، بلکہ حالیہ واقعات نے اس یقین کو اور مضبوط کیا ہے کہ جمہوریت کے راستے سے بھی اسلام غالب آ سکتا ہے، اور اسلامی تحریکیں گویا اپنے خواب کو، اپنے نصب العین کو شرمندہ تعبیر کر سکتی ہیں۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ راستہ نہیں ہے تو پھر اور کون سا راستہ ہے؟ اسلامی تحریکوں کو تو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ وہ کئی جگہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں، کئی جگہ ٹرکی میں لمبے عرصے تک حکومت چلانے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں، لیکن اور دوسرے راستے کے جو دعوے دار ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کیا سوائے ڈائیلاگ کے، سوائے بحث کے، اور کوئی معمولی کامیابی بھی انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمہوریت کے راستے سے اسلام کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔